ہم کون سی مزید ایسی عبادات کر سکتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو؟ رمضان المبارک کو دیکھیں تو بذات خود اس میں 3 عشرے ہیں۔ سحری کے بعد مستحب ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ استغفار اس مہینے کی بہترین عبادت ہے۔ مختلف نمازیں ہیں جو کہ رمضان کے لیے بہت امپورٹنٹ اور تاکید کی گئی۔ کچھ تسبیحات کا میں چاہوں گی آپ ذکر کریں۔ رمضان میں ڈیلی بیسس پر ایک تسبیح یا رؤوف و یا رحیم پڑھ لیجئے، بہترین ذکر ہے۔ آپ پسندیدہ روزہ بنانے، ہم نے نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، ہم کون سی مزید ایسی عبادات کر سکتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو؟ چلتے پھرتے ہم بس اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہیں۔ دیکھیے اگر ہم رمضان المبارک کو دیکھیں تو بذات خود اس میں 3 عشرے ہیں۔ آپ کے سامنے رحمتوں کا ہے، پھر اس کے بعد بخشش کا ہے، پھر آتش جہنم سے بچنے کا ہے۔ اب یہ 3 عشروں کو اگر ہم 3 طرح سے اپنی ذات پہ پریکٹیکل کر لیں، رحمتوں کا عشرہ ہے، ہم خدا سے رحمت چاہتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے رحمت بن جائیں۔ بخششوں کا عشرہ ہے، ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ میرے گناہوں کو بخشے، میں جتنی بخشش اس سے چاہ رہی ہوں میں اتنے اندر کینے جو اس سے میں ناراض تھی اس کو خدا کی بارگاہ میں بخش دوں۔ تیسرا آتش جہنم سے بچنے کا وہ عمل کروں جو مجھے جنت کی طرف لے جائیں اور جہنم سے دور کریں۔ اب جو آپ بات کر رہی ہیں عبادات کی، ڈیفینیٹلی رمضان میں ہر کوئی جو ہے وہ آمادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی خدا کا ایک کرم ہے کہ وہ اندر ایک شوق عبادت ڈال دیتا ہے۔ مطلب کوئی کتنا بھی بزی ہو، چلتے پھرتے بھی اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کچھ کر لے، تو اس میں اب جیسے ہم صبح سحری کھاتے ہیں، جب سحری کر لیتے ہیں، سحری کے بعد مستحب ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں خدا نے شب قدر رکھی جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس مہینے کے اندر روایت ہے کہ اگر آپ اس مہینے میں 1000 رکعت نماز پڑھیں، مطلب ڈیلی نہیں، اوور آل ڈیوائڈ کر لیں، آپ اس کی ڈویژن کر لیں، جیسے مغرب کے بعد آپ 8 کر لیں اور عشاء کے بعد آپ 12 کر لیں، یہ 2 رکعت فجر والے سٹائل میں مختصر کر کے بھی پڑھ لیں تو خدا قبول کرنے والے۔ 20 رکعت پہلے 10 عشرے میں پڑھ لیں، دوسرے عشرے میں آپ جو ہے وہ 22 کر لیں، تو اس طرح کریں گے۔ اس کے بعد جو 3 طاق راتیں بڑی آتی ہیں اس میں 100 رکعت نماز پڑھ لیں، 800 اور 300 کر کے 1000 آپ کا یہ 700 اور 300 کر کے ہو جائے گا۔ 1000 رکعت نماز جب آپ پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مشکل ضرور ہے لیکن اس کو ڈویژن کے ساتھ کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ استغفار اس مہینے کی بہترین عبادت ہے۔ استغفار ہے کیا؟ بیسکلی اقرار جرم ہے۔ آپ مولا علی کی ایک دعا ہے، دعائے کمیل، کبھی آپ کو وقت ملے تو ترجمہ اس کا پڑھیے گا۔ اس میں ایک لفظ ہے ظلمت نفسی، اس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا، ظلمت نفسی، بارے الہا مجھے بخش دے، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ آپ یہ سوچیں کبھی ہم اپنے نفس پہ ظلم کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ ہم خود پہ ظلم کرنے کا کیا ہے؟ نفس پہ ظلم، نفس پہ ظلم یہ ہے کہ خدا کی ذات سے دور ہونا، خدا کو اپنی سوچوں سے دور کرنا۔ رمضان المبارک میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ عبادت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اللہ کوئی مجسم تو ہے نہیں، بے شک۔ جب آپ قربتاً اللہ کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ یہاں سے اٹھے وہاں چلے گئے۔ قرب کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اتنا نزدیک آ جاتا ہے کہ آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے، سوچوں کو پاک کر دیتا ہے۔ تو یہ رمضان ایک ہیلہ ہے خدا کے قریب جانے۔ تو ہم چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہے۔ اب لوگ اس میں بھی کہتے ہیں کہ استغفر اللہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب، آپ جس طرح سے مرضی بس توبہ کرنی۔ دیکھیے بیسکلی 3-4 جملے ہیں جو استغفار کے لیے عام ہیں، تو آپ کو جو ایزی ہے، جس کا تلفظ آپ کی زبان سے ٹھیک نکل رہا ہے، آپ اس کو ادا کریں، اور اگر تلفظ صحیح نہیں نکل رہا تو آپ اپنی زبان میں بھی اقرار کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے اس میں، اتنی آسانی ہے۔ دیکھیں جو بات میں اب اپنی زبان میں کہوں گی نا اس کا میری ذات پہ زیادہ اثر ہوگا، لیکن کیونکہ عربک خدا کی پسندیدہ زبان ہے تو میں عربی میں اس لیے کہوں گی تاکہ خدا کی پسندیدہ زبان ہو، اللہ کو یہ احساس رہے کہ یہ مشکل میں ہے لیکن یہ میری پسندیدہ چیز کی طرف آ رہا ہے۔ تو لیکن ایک اور بات بھی ہے، ایک عالم دین سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے عربی سمجھ نہیں آتی تو میں تو انگلش میں پڑھتا ہوں، تو کیا میں انگلش میں قرآن پڑھوں تو مجھے اتنا ہی ثواب ملے گا؟ تو اب یہ بھی انگلش یا اردو، اب جیسے ہم بھی ہیں تو ٹرانسلیشن اگر ہم کر لیں تو کیا ہم قرآن کو ویسے ہی پڑھ لیں؟ کیونکہ ابھی جو رمضان ہے اس کے اندر ایک حرف کا ثواب 30 نیکیاں ہیں، تو اللہ جیسے الف لام میم کہہ رہے ہیں 10 کر کے 30 نیکیاں آپ کو مل گئیں، تو کیا اگر میں الف لام میم اور ذالک الکتاب کی جگہ یہ وہ کتاب ہے تو پڑھوں تو کیا تب بھی مجھے 30 نیکیاں مل رہی ہیں؟ تب وہ عالم دین نے کہا، انہوں نے بہت پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا تمہارے پاس ATM کارڈ ہے؟
اس نے کہا جی ہے. کہتے جب تم ڈالتے ہو اس کو تو کیا نکلتا ہے؟ ان کا پیسے نکلتے ہیں. کہا اس سے پہلے کوئی رمز ڈالتے ہو, کوڈ ڈالتے ہو؟ کہتے جی. مثال کے طور پہ ان کا کہ 214 مثال کے طور پہ انہوں نے کہا اگر تم 214 کی جگہ لکھو TWO2ONE1FOUR4 پیسے نکل آئیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں پیسے تو نہیں نکلے. کہا کوڈ تو صحیح ڈالا ہے. تو کہا یہی مثال قرآن کے لیے بھی ہے کہ اگر تم اصل فیوز و برکات چاہتے ہو تو تم اس کو اسی لہن میں پڑھو جو خدا نے تم سے چاہا. سبحان اللہ. کچھ تسبیحات کا میں چاہوں گی آپ ذکر کریں جو کہ ہمارے روزے کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہیں. اللہ کے ہاں ہمارا روزہ اور پسند کیا جاتا ہے. روزے دار کو نماز, قرآن پاک کے ساتھ ساتھ مزید کیا کیا آپ پڑھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے؟ دیکھیے مختلف نمازیں ہیں جو کہ رمضان کے لیے بہت امپورٹنٹ اور تاکید کی گئی ہے, جن میں ایک نماز صلاۃ و تسبیح ہے جس کو ہم نماز جعفر طیار بھی کہتے ہیں. وہ نماز صلاۃ و تسبیح رمضان میں آپ جمعے کے دن تو لازمی ہے کہ آپ پڑھیے, بٹ اگر آپ اس کو ڈیلی بیسس بھی پڑھ لیتے ہیں تو بہت ثواب ہے اس کا. اور آپ کے توسط سے میں ناظرین کے لیے ایک بات آسان کر دوں کہ یہ جو نماز صلاۃ و تسبیح ہے اس میں تسبیحات اربع ہم پڑھتے ہیں نا, رکوع میں, سجدے میں, قیام میں. اگر آپ جلدی میں ہیں اور آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھی, سورہ زلزال پڑھی, دوسری میں سورہ عادیات پڑھی, نماز مکمل کی, پھر تیسری میں سورہ نصر پڑھی, چوتھے میں اخلاص پڑھی, نماز مکمل کی. نماز مکمل کر کے آپ نے اب تسبیحات اربع نہیں پڑھی اس میں. اب جب نہیں پڑھی تو آپ چلتے پھرتے 3 تسبیحیں پڑھ لیجئے, وہ 300 آپ کی نماز صلاۃ و تسبیح اور نماز جعفر طیار پوری ہو جائے. صحیح. مطلب جیسے آپ ورکنگ ہیں, میں ورکنگ ہوں, اب میں اتنا لمبا نہیں بیٹھ سکتی تو میں فٹافٹ 4 رکعت پڑھ کے اٹھی, اس کے بعد تسبیح میں نے چلتے پھرتے پڑھ لی. بہترین ذکر ہے یا رؤوف و یا رحیم. اگر آپ رمضان میں ڈیلی بیسس پر ایک تسبیح یا رؤوف و یا رحیم پڑھ لیجئے, بہترین ذکر ہے. پورے رمضان میں 1000 مرتبہ انا انزلنا پڑھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ یہ بہترین سورہ جو رمضان سے ریلیٹڈ ہے تو اس سورے کو پڑھیں. اور اگر آپ 1000 نہیں پڑھ پا رہی تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ اس کیٹیگری میں رہیں کہ آپ سورہ انا انزلنا, سورہ قدر جس کو کہتے ہیں, آپ اس کو پڑھتے رہیں. سورہ حامیم دخان, اس کی بڑی افادیت ہے رمضان کے مہینے میں. آپ پورے رمضان میں ایک دفعہ کوشش کریں اس سورہ کو, حامیم دخان کو, اس کو پڑھیں. سورہ رحمان, سورہ یاسین, سورہ ملک آپ ڈیوائیڈ کر لیں. ڈیلی بیسس پہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ڈیوائیڈ کر لیں کہ آج میں یہ پڑھوں گی, کل میں یہ پڑھوں گی, پرسوں میں یہ پڑھوں گی.